اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر بات کر رہے تھے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کچھ روایات میں 8 ربیع الاول ہے، زیادہ تر روایات میں 9 ربیع الاول ہے اور کچھ میں 12 ربیع الاول بھی ہے۔ یہ بہار کا موسم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا انہیں لے کر بیت اللہ شریف چلے گئے اور بہت ساری دعا کی، اور دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عروج کی اور اس بات کی دعا کی کہ ان کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہوں۔ آپ نے 7ویں دن عقیقہ کیا۔ حضرت عبدالمطلب نے ایک اونٹ کی قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی کہ آئیں اور عقیقہ کی دعوت تناول کریں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس بچے کا، عبداللہ کے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے جواب میں کہا محمد۔ عرب میں یہ نام پہلی بار اس کا تعارف ہوا تھا، اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ نام رکھا ہی نہیں تھا۔ تو لوگوں نے بہت تعجب سے پوچھا آپ نے اپنے خاندان کے بڑے بزرگوں کے نام پر کوئی نام کیوں نہیں رکھا؟ کسی بہت بڑی شخصیت پر کوئی نام کیوں نہیں رکھا؟ یہ محمد بھلا کیا نام ہوا؟ یہ نام تو کبھی نہیں سنا۔ تو عبدالمطلب نے جواب دیا کہ محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بچہ دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کیا جائے۔ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی ابو لہب نے بھی جانور ذبح کیے، قربانی کے، آپ کا کہ عقیقے کی نیت سے، صدقے کی نیت سے اس نے لوگوں میں دعوت عام کا اعلان کر دیا، لوگوں کو بہت کھلایا پلایا، گوشت تقسیم کیا، اور اپنی لونڈی سویبہ کو اس خوشی میں آزاد کر دیا کہ ان کے فوت ہوئے بھائی، سب سے چھوٹے بھائی عبداللہ کے یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو سب سے زیادہ خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی ابو لہب نے منائی، اور اس کے بعد اس نے حکم دیا سویبہ کو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں۔ سویبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، تو وہ دونوں کی دائی بن گئیں۔ سب سے پہلے دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سویبہ کا پیا۔ 12-14 دن آپ نے ان کا دودھ پیا، اس سے پہلے حضرت حمزہ کو پلا ہی رہی تھیں، یہاں تک کہ عربوں کا جو رواج ہے کہ بچے دودھ پینے کے لیے کھلی آب و ہوا اور اچھے موسم کی جگہ پہ جاتے ہیں، وہ وقت آ گیا۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں اور آج بھی مکہ کی آب و ہوا نسبتاً گرم ہے۔ اس زمانے میں جو اہل ثروت ہوتے تھے وہ آس پاس کی ان جگہوں پہ جہاں موسم اچھا ہوا کرتا تھا وہاں اپنے بچے پلنے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ بچے شروع کے 2 سال اچھی صحت مند عورتوں کا دودھ پیتے تھے، جنہیں بطور دائی کے رکھا جاتا تھا، بہت معاوضہ دیا جاتا تھا، بہت انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ اور یہی نہیں کہ وہ 2 سال جو انہوں نے دودھ پلا لیا اس کے بعد تعلق ختم، بلکہ وہ جب جب چاہتیں وہ آتیں، مکہ میں رکتیں، ان کی میزبانی کی جاتی اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا جاتا کہ انہوں نے ہمارے بچے کو دودھ پلایا ہے، یہ ہمارے بچے کی رضائی ماں ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور اس وقت جتنے بھی بچے اس ایریا میں پیدا ہوئے ان کو لینے کے لیے طائف سے بہت ساری خواتین جو اپنے اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی تھیں، ظاہر ہے جو دودھ پلانے والی ہوتی تھیں دودھ ان کے بچے آلریڈی پی رہے ہوتے تھے، تو وہی آتی تھیں اور وہ پھر بچے لیتی تھیں، ان کا ایک انٹرویو ہوتا تھا، وہ انٹرویو کرتی تھیں بچے کے والدین سے کہ ہاں معاوضے میں کیا ملے گا، انعامات کتنے ملیں گے، گھر بار دیکھتی تھیں، ڈیلنگ دیکھتی تھیں، کچھ دن رکتی تھیں اور بچہ لے جاتی تھیں یا کچھ گھنٹے
قیام کرتی اور بچہ لے کے چلی جاتی۔ اسی طرح گھر والے بھی دیکھتے کہ کیسی دائی ہے، کیسا اس کا حلیہ ہے، کیسی اس کی صحت ہے، اور وہ کیسی اس کی زبان ہے، کیسا وہ بولتی ہے، تاکہ وہ بچہ اس کے حوالے کریں، اور 2 سال کا بچہ ہو کر آئے تو وہ اس کی صحت کیسی ہوگی اور وہ کیا سیکھ کے آئے گا، وہ کیسی صحت لے کر آئے گا۔ اب یہ حلیمہ سعدیہ، ان کی حالت بڑی دگرگوں تھی، یہ بہت طاقتور، بہت صحت مند نہیں نظر آتی تھی، ان کے چہرہ بھی پلاہٹ والا تھا، اور ان کے ساتھ جو ان کے بچے آئے تھے وہ بھی کچھ اتنے صحت مند نہیں تھے، اور ان کے ساتھ جو ان کے جانور تھے وہ بھی کچھ ایسے صحت مند نہیں تھے۔ لاغر سا گدھا ہے، لاغر سی بکری ہے، لاغر سی اونٹنی ہے، بہت سارے بچے ساتھ میں ہیں، اور یہ خود بھی دبلی پتلی سی ہیں۔ ان کو بھی کسی نے اپنا بچہ نہیں دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اہل مکہ کے سارے بچے تمام صحت مند دائیوں نے لے لیے۔ اب ایسا ہوا کہ ان کو کسی نے نہیں لیا کہ یہ یتیم ہیں، انعام و اکرام کا تو سوال ہی نہیں ہے، معاوضہ بھی پتہ نہیں ہماری مرضی کا ملتا ہے یا نہیں، اور حلیمہ سعدیہ کو بھی کسی نے اپنا بچہ نہیں دیا، یہاں تک کہ قافلے کے لوٹنے کا وقت آ گیا۔ صبح سے لے کے شام تک، یا جو بھی وقت تھا یا جتنے بھی دن تھے، وہ جب ختم ہونے لگے اور قافلہ لوٹنے لگا تمام دائیوں کا اپنے اپنے خاندان سمیت، تو حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث سے کہتی ہیں کہ سنو، مجھے تو کسی نے اپنا بچہ دیا نہیں، اور یہ بھی جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر میں دیکھ کر واپس آ گئی تھیں۔ کہنے لگی مجھے کسی نے بھی نہیں دیا، مجھے کسی نے بھی نہیں چنا، اور میں بھی ایک یتیم بچہ چھوڑ آئی ہوں، کچھ نہ لے جانے سے بہتر ہے ایک یتیم بچہ ہی لے لوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے جب ہم قافلہ واپس جا رہا ہوگا تو سب کی گود میں کوئی نہ کوئی بچہ ہے، میں خالی جاؤں گی تو لوگ کہیں گے اسے کسی نے نہیں دیا۔ تو میں اس شرمندگی اور ندامت سے بچنے کے لیے اس یتیم بچے کو ہی اپنا لوں، وہی لے لیتی ہوں، کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے، ایک بیوہ سے، حضرت آمنہ سے، ایک بیوہ سے انعام و اکرام کی توقع مت رکھنا، ہاں مگر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بچے میں کوئی برکت رکھ دے، لے لیتے ہیں، خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ یتیم بچہ ہی لے لیں۔ یہ سوچ کر حلیمہ سعدیہ اس بچے کو جسے یتیم جان کر چھوڑ گئی تھیں، انہیں لینے کے لیے حضرت آمنہ کے پاس واپس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ نے اپنے بعد کل اثاثہ جو چھوڑا تھا وہ 5 اونٹ تھے، بکریوں کا ایک ریوڑ تھا اور ایک لونڈی تھیں ام ایمن۔ اس کے سوا ان کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی وراثت، کوئی ترکہ نہیں چھوڑا تھا۔ اتنے سے سرمایہ کے وارث کو اپنانا یا ان کی نوکری کرنا اس وقت کی دائیوں کو بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا، اور جب سارے دن کی کوفت کے بعد، بے چینی کے بعد کہیں سے کچھ نہ ملا تو یہ چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال کے لیے گود لے لیا۔ ان کی گود میں حضرت آمنہ نے جب اپنا بیٹا ڈالا تو اس وقت اس دگرگوں حالت والی لاغر و ناتوان خاتون کے اندر جو ہی انہوں نے دودھ پلانا شروع کیا، اور پہلی بار دودھ انہوں نے حضرت آمنہ کے گھر میں ہی انہیں پلایا، تو انہیں بہت طاقت محسوس ہوئی۔ انہیں ایک حیرت سی ہوئی کہ وہ جو اس قدر کوفت، بے چینی، پریشانی کے عالم میں آئی ہیں، اور اس میں ایک غم بھی ہے کہ انہیں کوئی بچہ نہیں مل رہا، اور یہ کوفت بھی ہے کہ اگر میں خالی ہاتھ چلی جاتی ہوں تو مجھے ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، اور وہ انتہائی مجبوری میں، قسم پرسی میں ایک بچہ قبول کرتی ہیں، مگر وہ بچہ دودھ پینا کیا شروع کرتا ہے کہ یہ اپنے اندر ایک ایسی توانائی محسوس کرتی ہیں جس کا احساس انہیں پہلی بار ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر جان آ گئی ہے،
یہ وہی خاتون ہیں جن کا بچہ دودھ کی کمی کے باعث ساری ساری رات روتا رہتا تھا، جو ان کا اپنا بیٹا تھا، اس کو بھی ان کا دودھ پورا نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ کسی اور بچے کو دودھ پلانے کے لیے لینے آئی ہیں، اور وہ بچہ دودھ پینا شروع کرتا ہے تو محسوس کرتی ہیں کہ اپنا بیٹا بھی خوب سیر ہو کر دودھ پی رہا ہے۔ پھر راستے میں جاتی ہیں واپسی کے سفر میں تو محسوس کرتی ہیں کہ اونٹنی نے اتنا دودھ دے دیا ہے، وہی اونٹنی جس کو چارہ یہ پورا نہیں کھلا پاتے تھے اور وہ دودھ بھی پورا نہیں دیتی تھی، کہ ان پوری فیملی نے، حلیمہ سعدیہ کی اپنے خاندان نے، اپنے شوہر بال بچوں نے، اور انہوں نے خود خوب پیٹ بھر کے اس اونٹنی کا دودھ پیا۔ گدھے کے بارے میں خود کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ واپسی کے سفر میں ہمارے گدھے کی شان بھی نرالی تھی۔ وہ گدھا اور وہ گدھی جو آتے وقت بہت سست روی کا شکار تھے، جاتے وقت وہ سارے گدھوں کو پیچھے چھوڑ گئی، اور ان کا گدھا بھی سارے گدھوں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ شوہر اس قدر حیران کہ بکری کا دودھ نچوڑتے ہیں تو وہ، اور اونٹنی کا دودھ نچوڑتے ہیں تو وہ بھر گیا ہے، اور سب کے سب سیر ہو کر پی رہے ہیں۔ تو ان کے شوہر حارث کہتے ہیں، حلیمہ ہم نے بہت نیک بخت بچہ گود میں لے لیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جاتے وقت جو ہماری کیفیت تھی کہ سارے رستے ہم نے گدھے کو بھی مارا، اور ہماری اونٹنی بھی بلبلاتی رہی، اور ہمارے بچے بھی بھوک سے روتے رہے، آتے وقت ہماری وہ حالت نہیں ہے، جبکہ تم اور میں مایوسی کا شکار ہو رہے تھے، اور اب یہ عالم ہے کہ ہر چیز ہری بھری ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بہت نیک بخت، یہ پہلی بار میں نے ایسا بچہ دیکھا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب ہم گھر واپس آئے تو بکریاں جہاں جہاں سے چارہ کھاتیں خوب دودھ دینے لگیں۔ اس سے پہلے اس علاقے میں ہمارے گھر سے زیادہ ویران اور اجاڑ کوئی اور گھر نہیں تھا، اور اس بچے کے آنے کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس قدر برکت آئی، اس قدر آسودہ حالی اور خوشحالی آ گئی، اور ہمارے ہاں کشادگی کا دورہ ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ کہتی ہیں 2 سال یوں ہی گزر گئے، دودھ چھڑانے کا وقت آ گیا، اور اب میرے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور خاص طور سے اس نیک بختی اور برکت کی مجھے اس قدر عادت ہو گئی کہ اندر سے میری یہ کیفیت تھی اور دعا تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ بچہ واپس نہ جائے۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا، 2 سال ہی کا کانٹریکٹ تھا، اور ہمیشہ 2 سال کے بعد دودھ چھڑایا جاتا ہے اور بچوں کو لوٹایا جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ 2 سال کا بچہ، اس قدر تندرست اور توانا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ قبیلے کے لوگ کہتے تھے یہ 2 برس کا نہیں 4 برس کا بچہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 2 سال کے معصوم بچے کو لے کر یہ مکہ مکرمہ واپس آتے ہیں۔ اب یہ لوٹانے کا وقت آتا ہے، اب ان کے بھی دل کو کچھ ہو رہا ہے کہ یہ بچہ واپس نہ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی والدہ کے ساتھ یہی معاہدہ ہے کہ انہیں لوٹانا ہے، 2 سال کے بعد دودھ چھڑانا ہے۔ تو یہ لے کر چلی جاتی ہیں، مکہ مکرمہ واپس جاتی ہیں۔ حضرت حلیمہ کی بڑی صاحبزادی حضرت شیمہ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دن کھلاتی ہیں، پیار کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، بڑی بہن کی طرح انہیں دیکھتی ہیں، اور اتنی محبت کرتی ہیں کہ یہ چاہتی ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میرا یہ بھائی واپس آ جائے، اور یہ بھی اپنی اس خواہش کا اظہار اپنی ماں سے کرتی ہیں۔ اب طائف کے صحرا میں کھلی ہوا ہے، موسم اچھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں بھی بہت اچھی نشو و نما ہوتی ہے۔ آپ واپس جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور اس بیماری میں بہت لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، بڑے بڑے مرد عورتیں، ان کی موتیں ہو رہی ہیں، بچے تو وہ بیماری برداشت ہی نہیں کر پا رہے۔ جب مکہ کی خراب آب و ہوا کو دیکھتی ہیں تو حضرت آمنہ خود حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہیں کہ مزید 2 سال کے لیے میرے اس بیٹے کو لے جاؤ۔ انہیں مکہ مکرمہ کی اس آب و ہوا میں، اس بیماری میں، جبکہ اتنے ماشاءاللہ صحت مند اور حسین بچے ہیں،
کہ 2 سال کے نہیں 4 سال کے نظر آتے ہیں تو یہ تو فوراً ہی بیمار ہو جائیں گے، انہیں تو عادت نہیں ہوگی اس بیماری والے موسم کی، تو آپ انہیں فوراً یہاں سے لے کر چلی جائیں اور 2 سال کے بعد پھر انہیں واپس کریں، لیکن اس بیچ ملواتی رہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ کی دل کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور حضرت شیمہ کی دعا بھی قبول ہو گئی، اور یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے بعد واپس طائف چلے گئے۔ خوشی خوشی حلیمہ سعدیہ اپنے رضائی بیٹے کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر طائف آ گئیں۔ ہر 6 ماہ کے بعد وہ انہیں لے کر مکہ مکرمہ جاتیں، کچھ روز قیام کرتیں، ملواتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کا پانی سوٹ نہیں کرتا تھا بچپن میں، آپ کچھ دن رہتے تو وہ آپ کی طبیعت خراب ہونے لگتی۔ یہ حلیمہ سعدیہ کی دعا بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں رکھنا کچھ سالوں کے لیے اللہ کی مرضی بھی تھی، یوں وہ انہیں واپس لے جاتی۔ ایک روز آپ صحرا میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ میں کھیل رہے تھے کہ ان کے رضائی بھائی چیخیں مارتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے اور آ کر کہنے لگے اپنے ماں باپ سے، میرے قریشی بھائی کو دیکھو، میرے قریشی بھائی کو بچا لو۔ ان کے ساتھ 2 سفید پوش لوگ کچھ غلط کر رہے ہیں، انہیں زمین پر لٹا کے انہیں کاٹ رہے ہیں یہ، اور پھر انہیں الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ خود اور ان کے شوہر بہت ڈر گئے اور وہ ایک دم بھاگ کے خیمے سے نکلے اور بکریوں کے ریوڑ کے پاس بھاگتے ہوئے گئے۔ حلیمہ سعدیہ خود روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں چشمدید واقعہ بیان کرتی ہوں، اور ان کے الفاظ یوں ہیں کہ میں اور میرے شوہر جس وقت اپنے بیٹے کے شور مچانے پر اپنے خیمے سے دوڑ کر باہر آئے تو دیکھا کہ بکریوں کے ریوڑ سے ہٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوف زدہ سے صحمے سے کھڑے ہیں، آپ کے چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ پہلے میں نے اور پھر میرے شوہر نے انہیں چھاتی سے لگایا، بہت پیار کیا، اور پھر پوچھا بیٹے کیا ہوا، یہ کیا معاملہ ہوا، آپ کا بڑا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 اجنبی شخص آئے تھے، انہوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا، میرا سینہ چاک کر دیا، اور چیرنے کے بعد ایسا کر رہے تھے جیسے میرے سینے میں سے کچھ تلاش کر رہے ہوں، الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ڈھونڈ رہے تھے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ انہیں وہ ملی کہ نہیں۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کو لیا، فوراً خیمے میں آ گئے۔ شوہر نے خوفزدہ ہو کر کہا حلیمہ اس بچے کو فوراً واپس کر دیتے ہیں، کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے، نہ جانے یہ ہے کیا، آسیب ہے، کوئی جادو ہے یا کچھ اور ہے، بہتر یہی ہے کہ یہ امانت ان کی والدہ کے حوالے کر دی جائے۔ چنانچہ ہم نے انہیں لیا، مکہ مکرمہ واپس چلے گئے۔ اب چونکہ ہر 6 مہینے کے بعد یہ آتی جاتی تھیں، ملواتی تھیں، تو ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں انہیں دیکھ کر حضرت آمنہ حیران رہ گئیں، کہنے لگیں تم تو محمد کو مزید رکھنا چاہتی تھیں، اب کیا ہوا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ بی بی میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب مجھے اندیشہ ہے کہ اس بچے کو کوئی حادثہ پیش نہ ہو جائے۔ حضرت آمنہ نے کہا اصل بات کیا ہے مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ، مجھ سے گھما پھرا کے بات نہیں کرو، مجھے سچ سچ بتاؤ ہوا کیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے سارا ماجرا کہہ دیا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس بچے کے معاملے میں شیطان کا خوف ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہاں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اب آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکوں گی، بہت غیر معمولی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ حضرت آمنہ نے سوال کیا اور کیا کیا غیر معمولی ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ میرے بیٹے نے بتایا ہے کہ جب بکریوں کا ریوڑ ساتھ ہوتا ہے، جب وہ کہیں چرانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور جس دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ، جس دن یہ بچہ ان کے ساتھ ہو، اس دن اوپر بادل آ جاتا ہے۔ جس دن یہ بچہ گھر پہ میرے پاس ہو یا اپنی بہن شیمہ کے ساتھ ہو، اس دن تیز کڑکتی دھوپ میں وہ سارا دن رہتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ پانی کی ایک ندی تھی، اس کو عبور کرنا تھا، دوسری جانب جانا تھا۔
سب بچوں نے، میرے بچوں نے، قبیلے کے اور بچوں نے کپڑے اتار کے کونے پہ رکھ دیے، ایک کنارے پہ رکھ دیے اور ندی پار کی، اور پھر واپس آ کر کپڑے پہنے۔ لیکن جب ان کے کپڑے اتارنے کے لیے شیما نے ہاتھ بڑھائے تو کسی نے اس کے ہاتھ پہ چپت رسید کر دیا، ہاتھ نیچے کر دیا اور کرتا واپس نیچے کر دیا۔ پھر شیما نے خوفزدہ ہو کر کہا، محمد آپ خود اپنی قمیض کو اتار کے یہاں رکھ دیں جہاں باقی بچوں نے رکھی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا ہٹانے کی کوشش کی تو کسی نے ان کے ہاتھ پہ نیچے کر دیے، تو انہوں نے کہا میں نہیں اتار پا رہا۔ تو شیما بھی خوفزدہ ہو گئی اور انہوں نے ان پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ پانی سے اس ندی سے عبور کیا، کپڑے نہیں اتارے۔ یعنی معصوم بچے کا ننگا بدن بھی حفاظت ہو رہی ہے، کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو دیکھنے نہیں دیا گیا۔ تو کہنے لگیں کہ میری بچی، میری بیٹی جو اور بہن بھائیوں کو دیکھا کرتی تھی، دیکھ بھال کیا کرتی تھی، قبیلے کے اور بچے بڑے جو اس وقت ساتھ تھے وہ سب خوفزدہ ہو گئے۔ مجھ سے آ کر کہا تو میں نے کہا بس خاموش ہو جاؤ۔ اس طرح جب ان کو کچھ بھوک لگتی ہے تو اتنا وافر دودھ جانور بھی دیتا ہے کہ یہ پورا گھر سیر ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ ہوں وہاں برکت کا، رحمت کا، ہر چیز کا اس قدر فراوانی سے ظہور ہوتا ہے کہ مجھے پہلے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، لیکن یہ جو آخری بات ہوئی کہ اس بچے کو کسی نے لٹا دیا اور وہ دو انسانی روپ میں، دو انسان تھے، سفید لباس میں تھے، اور وہ پہلے کبھی نہیں دیکھے قبیلے میں کسی نے، اور اسے میرا بیٹا جو کہ ٹین ایجر تھا، جوان تھا، نوجوان بچہ تھا، وہ غلط بیانی نہیں کر رہا، کسی نے کھول دیا، ان کو چھاتی چیر دی اور پھر وہ الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بچے ہیں اور وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہاں کسی نے مجھے چھاتی سے چیرا، کچھ اندر سے ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں انہیں ملا کہ نہیں ملا، اور پھر بند کر دیا۔ تو اب مجھے خوف ہے، اب میں ڈرتی ہوں، اب میں اس بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی، اب آپ اپنا بچہ، اپنی امانت واپس لے لیں اور مجھے سرخرو کریں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، سیدہ آمنہ نے اپنا بیٹا، اپنی امانت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا اور بیٹھا کر کہا، حلیمہ بیٹھو تمہیں کچھ میں بھی سناتی ہوں۔ ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔